ہمارا احتجاج آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر ہے. ہمارا احتجاج جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شرکیں آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. ناظرین، آپ نے احتجاج کی بات سن لی، تو یہ پی ٹی آئی کا احتجاج کس طرف جائے گا اس کے اوپر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. لیکن صرف احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا، وکلا برادری نے بھی ایک زبردست پریس کانفرنس کی کراچی میں، اور کراچی کی تاریخ وکلا کے احتجاج کے حوالے سے کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے، تو ہم آپ کو کراچی بھی لیے چلیں گے. وہاں پہ ایک سیپریٹ پینل ہمیں جوائن کر رہا ہوگا جس کے اندر عابد زبیری صاحب ہوں گے، ناصر حسین شاہ ہوں گے، اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس سینٹر فیصل وابڈا ہوں گے. پہلے حصے میں بلال اظہر کیانی صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، علی اصغر خان صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا شکریہ. کیا احتجاج کرنے جا رہے ہیں جی؟ آپ بتائیں تو صحیح آج ہمیں. جس طرح عمر نے بات کی جی، عمر یوسف صاحب نے، کہ جو حالات ملک کے بن رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو 26ویں ترامیم آئی ہیں ابھی، تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو سپیس تھی انصاف کے لیے یا جوڈیشری کے لیے، اس کو جو ہے نا وہ یہ دیکھ کے کہ جی کہ شاید ان کو وہاں سے کوئی غلط قسم کے فیصلے ان کے سامنے آئیں گے، تو ان کی تو آواز بند کرنے کے لیے یا اپنے چوائس کے لوگوں کو جگہوں پہ فٹ کرنے کے لیے انہوں نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ہم نے چوائس کے چیف جسٹس لے کے آئے اپنی چوائس، مطلب کہ جو ایک سلسلہ تھا پرانا جہاں پہ سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا. آپ کی چوائس کے نہیں آئے؟ نہیں جی، جو سلسلہ چل رہا تھا، جب وکلا بھی آپ کو کہیں گے کہ ایک 30 سال سے ایک سلسلہ چلا ہوا تھا جس ایک انداز میں چیف جسٹس کا سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا. تو آپ کے خیال میں نظام نے فکس کر لیا؟ جی، ان کا خیال یہ. ٹھیک، تو احتجاج سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ کیونکہ ظاہر اسٹریٹجی کا کوئی اینڈ رزلٹ ہوگا، تو کیا حاصل کریں گے احتجاج سے؟ جی، ہم نے دیکھیں، ہمیں تو لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے. کتنا پہنچانا ہے آپ نے اتنا پیغام پہنچایا لوگوں کو؟ نہیں، ہم نے دیکھیں آنیسٹلی آئی ایم سیئنگ اٹ سیریسلی، جی اوور ڈوز آف میسجنگ ہے لوگوں کے لیے. نہیں، اوور ڈوز از اسٹل پروبیبلی ناٹ انف. وی ہیو ٹو کنونس پیپل، وی ہیو ٹو گو ٹو دیم. اور پھر کیا ہوگا؟ ویریس سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں پر چاہے آپ کی لیبر ہوں، آپ کے کسان ہوں. اینڈ رزلٹ کیا یہی ہے جی کہ اس نظام کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر غریب کی آواز کو اہمیت دی جائے، جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے، اور ایک اس قسم کا یہاں پر نظام ہو جہاں پر لوگوں کو پنپنے کی کوئی اور اپنے اظہار کا کوئی موقع مل سکے. تو اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو بڑی اچھی بات ہے. علی اصغر lives up to his reputation، اس پہ تو اعتراض نہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجد صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ نے عمر صاحب کی کلپ چلائی اور ابھی علی اصغر صاحب نے جو بات کی کہ سینیورٹی کا ایک طریقہ کار چلتا آ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے 2014 کا ایک ٹویٹ کافی چل رہا ہے. And although the tweet is 10 years old, but I assume that his principle hasn't changed, کہ seniority itself promotes mediocrity or something to that effect. تو دیکھیے، یہ تو پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یو ٹرنز کی ایک روایت برقرار رہی ہے عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے بعد بھی، تو اس پہ میں ضرور ان کی قیادت کو داد دوں گا. آپ دیکھیے کہ پچھلے ہم چند ہفتوں میں دیکھ رہے ہیں، پہلے فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کا بوائک آؤٹ کیا گیا، اس میں بھی ان کو اپنی اس سیاست کے آگے کچھ نظر نہیں آیا، باقی ساری جماعتیں وہاں موجود تھیں. اس آئینی ترمیم کے اوپر پہلے انہوں نے شور مچایا، مگر آپ نے دیکھا کافی ہفتوں پر محیط ایک پولیٹیکل پروسیس ہوئی جس میں مولانا صاحب کے گھر کافی بیٹھکیں ہوئی، کراچی میں ہوئی، جاتی عمرہ میں ہوئی. اچھا، اس میں مولانا صاحب کے تھرو پی ٹی آئی بھی اس پروسیس میں انوالو رہی، اور بعد میں سو مچ سو کہ چند دن قبل تو ہم نے دیکھا کہ جو اب فائنل مسودہ آیا اس کو پی ٹی آئی نے بھی سیلیبریٹ کیا کہ یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے، اور مولانا صاحب کے سارے مسودے کو نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کسی پروسیس کا حصہ بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ انڈورس بھی کرتے. نہیں، میں سر یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے یہ ضرور، میں نے سنا تھا کہ ہمیں اس مسودے پر اب کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. اس حد تک بالکل مجھے یاد ہے جی انہوں نے کہا تھا. تو دیکھیے، یہ ایک اس کے نتیجے، مجھے کسی ایک لیڈر کا بتا دیں. میں I will request کہ یہ کلپس بھی نہیں مجھے سر اب allow me to at least allow me to جی، بیکاز اب آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو پھر پارٹی کا نام بھی اب تحریک احتجاج ہی کر دینا چاہیے، بیکاز فار می دس از نتھنگ مور دین اٹینشن سیکنگ بیہیویئر. علی امین گنڈا پور صاحب 5 دن سوئے رہے ہیں، 2 دن صفائیاں دینے کے بعد اسمبلی کے. اب ان کو اچانک سمجھ آئیے کہ یار میں کہاں پہ رہ گیا ہوں، تو مجھے تو ایک ہی کام کرنا آتا ہے، گلیل ڈنڈا احتجاج کے نام پہ بس جو ایک سستے مولا جٹ والی حرکتیں ان کی. انہوں نے اعلان کر دیا. عمر ایوب صاحب آج کھڑے ہو گئے یہاں پہ آ کے. بلاول صاحب نے بھی اس دن تقریر میں بالکل صحیح کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسودہ یہاں تک پہنچا، تو پھر اب اس کو ووٹ بھی ڈال دیں. بہرحال ہم نے 2 دن پہلے بھی دیکھا جب اسی آئینی ترمیم کے تحت
स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम किया गया तो पीटीआई ने नाम दिए, सेनेट से अली जफर का नाम दिया, कौमी असम्बली से इन्होंने गौहर अली खान और साहिबजादा हामिद रजा का नाम दिया, अगले दिन कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे। और हमने अपनी ही एक जमहूरी और सियासी रवायत को बरकरार रखते हुए इनको फिर कायल करने की कोशिश की। आपने देखा कि कल आप तवक्को ये कर रहे हैं कि इस वक्त एहतजाज की जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी ये फिर जाएंगे? सर ये फिरे या ना फिरे, इनको समझ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। देखिए, और दूसरी बात ये है कि मैं उम्मीद करता हूं अगर ये एहतजाज करते हैं तो ये वो नहीं करेंगे जो पिछली दफा किया था कि आधे लोग, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम, अली अमीन गंडापुर से यहां से आके फिर गए और कारकुनों और आवाम को उस तरह का एहतजाज आगे पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में, उस तरह एहतजाज से मुराद क्या है? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? सड़कों गर्म करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? नहीं, एहतजाज देखिए, एक तो बात यह है कि आप अगर दुनिया की तारीख भी देख लें तो मतलब कि जो एहतजाज सक्सेसफुल होते हैं, आई मीन डबल जो है ना, वो आप समझेंगे परसेंटेज वाइज देखें तो डबल वो होते हैं जो पुरअमन एहतजाज होते हैं। ठीक, इसलिए इमरान खान ने भी हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है और पार्टी ने भी हमेशा उसको फ़रोग देने की कोशिश की है। अब हम ये अभी जो है हमारी मीटिंग्स चल रही हैं और इसको हम डिज़ाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि ये एहतजाज इस तरह हो जहाँ पर सब लोगों को ये इकट्ठा करे और एक आवाज़ बन के पूरी कौम जो है अपनी डिमांड जो है ना वो पेश करें। तो ये एहतजाज जो है, वी वांट टू मेक इट मोर इमेजिनेटिव देन इट हैज़ बीन। तो उससे पहले अनइमेजिनेटिव आपके एहतजाज थे नहीं, क्या? देखें वो तो एक तरीकाकार था जो हम एक तो अपनाया हो, तो आप इसमें अब जरा ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म हुआ ना, तो इमीडिएटली तो लॉन्ग कुछ टर्म नहीं है जी, इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज़ नहीं कि हम घर बैठ के नहीं, लॉन्ग टर्म डजंट मीन घर बैठे हुए, लॉन्ग टर्म मीन्स कि 6 महीने 8 महीने। नहीं, बिल्कुल नहीं, उतना वक्त हमारे पास नहीं है और ना हमारे वर्कर में इतना सब्र है। ठीक है जी, तो हमें वर्कर्स को साथ लेके चलना है। हमारा थोड़ा जो है, देखें एक नई चीज़ इन्होंने हमारे साथ जो किया है कि 15 दिन से खान साहब से सबको जुदा कर दिया। खान साहब से जेल में है, जुदा क्या मतलब? जुदा का मतलब यह है कि इवन उनको मुलाकात करने की डॉक्टर भी नहीं जा सकी, उनकी हमशीरा भी नहीं जा सकी, कोई उनसे बात भी नहीं कर सका। तो इस तरह से कि पहली दफ़ा यह था कि पार्टी को जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गई। हमारी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे नज़र में ज़ाती मेरा ख्याल है। तो उस वजह से हमें फैसले जो है ना अपने तरफ से, पहले तो खान साहब की तरफ से एक फैसला बहुत ही आसान है अली साहब, फिर अगर इमरान खान को 15 दिन बंद रखने से आपकी पार्टी तितर बितर हो जाती है तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी कि थोड़ा हमें अपने फैसले खुद करने पे खुद अनुसार करना पड़ेगा कि हम अपने फैसले करें, उनकी जिम्मेदारी भी लें और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। अब ये जो आउट ऑफ जेल की आदत है, अब उसने ये फैसले करने हैं और फिर वो वकला भी इनके साथ हैं। सो डू यू फियर कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बन सकता है या नहीं? देखिए, जहाँ तक इनकी आउट ऑफ जेल की आदत की बात है तो जितने मुंह में उतनी बातें हैं। मतलब कि आप 4 लोग और पीटीआई से यहाँ पे शो में लेंगे, एक ही मौजू एक ही सवाल करेंगे तो हर कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ देगा। बहरहाल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जी ख़ास इनकी अंदरूनी सियासत से, और मेरे नज़दीक ये कोई कौमी इशू भी नहीं है। देखिए, बाकी जहाँ तक वकला की बात है तो हमने देखा है कि कल के फैसले के बाद काफ़ी सारे बार्स की तरफ से, बल्कि इसकी अप्रिसिएशन तो कहेंगे या उन्होंने मुबारकबाद पेश की चीफ जस्टिस साहब को। तो बाकी देखिए, बार्स के अंदर यकीनन बार्स की अपनी पॉलिटिक्स भी है, लोगों की हर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे इत्तफाक़ राय हो, जो साथियों के इख्तिलाफ़ राय है उनको भी हम कायल करेंगे। मगर बार्स जहाँ पे कुछ वकला ने यकीनन कुछ एतराज़ात उठाए, वहाँ पे काफ़ी सारे वकला ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके हक़ में बात की है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है। लेकिन क्या आपको ये तज्जियाती तौर पर तसल्ली दे सकते हैं कि जिस किस्म का माहौल इस तरमीम से पहले इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ शहरों में नज़र आपको आया, कंटेनर लगे हुए हैं, ओवर डिप्लॉयमेंट हुई है, रास्ते बंद हैं, इस किस्म का माहौल अब आपकी असेसमेंट में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या आपके ख्याल में हो भी सकता है अगर ये डिसाइड करें तो? एक तो तलत साहब, जस्ट आई नो आई विल बी रिपीटिंग द ऑब्वियस बट अलाउ मी टू से दिस कि ये तरमीम आपने देखा है कि 2/3 अक्सरियत से दोनों हाउसेज से पास हुई, और इसमें एक्सेप्ट फॉर पीटीआई जो कि लास्ट मिनट में चले हट गए, जो भी एहतजाजन वोट नहीं डाला, बाकी सारी मेन जमातें इसके अंदर काफ़ी ओनरशिप के साथ दोनों हाउसेज से उन्होंने पास किया। दूसरी बात यह है कि जो पिछले दिनों में माहौल रहा उसमें उसकी 2 वजूहात थी। एक तो SCO के इजलास भी हुआ, आपने देखा। फिर एक इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम आई भी है, उसकी सिक्योरिटी के मामले में फर्क नहीं पता चल रहा कि SCO का इजलास हो रहा है नहीं, और तीसरा आज में उतना ही खज्जल नहीं, और तीसरा फिर से आपको याद होगा कि SCO के दिनों के अंदर PTI ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी थी। तो देखिए, इंतजामिया को भी कोई शौक नहीं होता ये करने का, मगर फिर एक बन जाती है। जी, बट आई डोंट थिंक कि उस तरह का माहौल होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब अपनी रिवायत से हट के पीटीआई भी इसके बजाय इसके कि हर कमेटी को हर मौके को डायलॉग के आप बॉयकॉट करें, आप सियासी इंगेजमेंट करें। और मैं उम्मीद कर रहा था कि कल उस कमेटी में बैठेंगे, इन्होंने वहां से भी आने से गुरेज किया। इसकी दानिश या इसकी जो भी लॉजिक है जी, मैं देखें, इनका
جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور یہ زبردستی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو کنٹینر بھی لگانے پڑتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے جو ہے آئین کی بھی جو ہے ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کنٹینر بھی لگانے پڑیں گے، کیونکہ یہ ایک خوف کی فضا میں اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کو اندر سے پتہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تو کرتے رہیں گے اپنی حرکتیں. ہم نے جو ہے اپنے لوگوں کو یہ دلچسپ آرگومنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ نہیں کرتے یا اپنی وجہ سے یہ کرتے ہیں. نہیں، میرا مطلب ان کو تو ایک دیکھیں ایک سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے نا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں لیکن مجھے ووٹ نہیں پڑا، اور وہ ایک بہت بڑی، اگر میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے 1,05,000 ووٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کنٹینر کیوں لگاتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کا بڑا کنسسٹنٹ 10 سال کا وائلنٹ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. 9 میں اس کی انتہا تھی، واحد اگزامپل نہیں تھی. اور اس پچھلے چند ماہ کے اندر بھی دکھایا ہے بار بار علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی کے اندر کہ کس طرح کے پی کی مشینری کو استعمال کر کے غنڈہ گردی اور بدماشی کرنی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے تو جو پھر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس طرح کے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، پیٹرول بمبوں والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، ڈی چوک پر قبریں کھودنے والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، پی ٹی وی کے بلڈنگ پر حملہ کرنے والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، بالکل ان لوگوں کے ساتھ سامنے پھر کنٹینر عوام کو اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو بچانے کے لیے لگانے پڑتے ہیں. اس پورے پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ کسی دکان کو آگ جلائی ہو یا کسی کے شیشے توڑے ہوں؟ علی امین گنڈا پور سر، آپ وہی ویڈیو چلا دیں جو لاہور جلسے کے رستے کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے. آپ دیکھیں سر، آپ نے سوال کیا نا، دیکھیں کہ جو لوگ اسلام آباد ڈی چوک آئے تھے، پورا راستہ آئے ہیں، شیلنگ ہوئی ہے، ہر قسم کی چیز، سر شیلنگ آپ لوگوں نے کی ہے، چلی ہیں، ربر بلٹس چلی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب لوگ آئے ہیں یا راستے میں بھی انہوں نے کوئی بھی جگہ پہ کوئی پتھر مارا سر، ہو، چلیں اب آپ نے سوال کیا، میں جواب دے دیتا ہوں. کوئی لوگوں پر جبر کیا ہو، بالکل کیا ہے، گاڑیاں ہماری علی امین گنڈا پور نے بھی کیا، بالکل کیا ہے، بالکل کیا. اچھا، اور کچھ نہیں سر، ایک صرف وہی ویڈیو چلا دیں جس میں علی امین گنڈا پور صاحب لاہور کے جلسے پہ جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شیشے توڑے کسی پرائیویٹ ٹرک کے، اور باقی یہاں پہ ان کے لوگوں نے 80-85 پولیس میں چیلنج کیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے، ہر بندہ انسان ہوتا ہے. ایک پولیس والا شہید بھی ہوا. تو پھر یہ نہ کہیے نا آپ کے نہیں کیا. اچھا، کھلے عام کیا ہے آپ کی جماعت، بدماشی کھلے عام کی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں کی. 10 سال کی آپ کی روایت ہے. آپ مجھے کچھ چیز دکھائیں کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے، جب آپ نے اس قسم کی چیزیں کی جہاں پر عورتوں پر بھی جو ہر قسم کی مطلب کہ ظلم کیا، تو وہاں پہ کوئی آپ نے دیکھا یہاں پر کسی نے بھی کسی نمبر دیا 85 پولیس والے زخمی ہوئے اور ایک پولیس والا شہید ہوئے. اچھا، اور لوگ کتنے زخمی ہوئے؟ یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جی. آپ پہ اگر آپ پہ ربر بلٹس چل رہی ہوں گی تو سیلف ڈیفینس میں آپ کچھ نہ کچھ کرو گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جب پبلک پراپرٹی پر اٹیک کرتے ہو، آپ جلاؤ گھراؤ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، ایسی بات کوئی نہیں. سر 9 میں آپ نے کیا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے نہیں کیا جی. پورے ملک کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا. کیا ہم نے، کیا پاکستان مختلف شہروں میں چلے پی ٹی آئی کے جھنڈے، سر پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی ہماری لیڈران جو ہے کھڑے ہو کہہ رہے اس طرف مت جاؤ، چھوڑ دیں. اچھا سن لیں پورے ملک کے سیالکوٹ، راولپنڈی، لاہور، دیگر شہروں کے اندر ان کے پبلک فیسز نظر آئے ہیں، ان کے کارکنان نظر آئے ہیں، ان کے جھنڈے نظر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں جو غلط کام ہوا ہے وہ ہم نے انسٹیگیٹ نہیں کیا، انسٹیگیٹ دوسرے لوگوں نے کیا ہے. اس دن لوگوں نے، آپ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں. اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا کہتے ہیں دکھائیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سزا دیں. آپ دیتے نہیں ہیں، آپ نے سب چھپایا ہوا ہے. آپ کے گریٹ لیڈر نے جیل میں رپورٹرز میں کو اڈیالہ میں خود کہا کہ 9 میں کی کال میں نے دی تھی. اور آپ کے لوگ شہریار رفیقی سمیت نظر آئے ہیں، کہتے رہے کہ جی ایچ یو کی طرف چلو. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کال الگ چیز ہوتی ہے. آپ دکھائیں نا جی، وہ ایویڈنس لائیں، ان کو سر یہ ویڈیوز ہر دن چلتی ہیں. آپ سزا دیں. چلیں آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ شہریار رفیقی نے نہیں کہا کہ جی ایچ یو کی طرف کارکنان چلیں. آپ سزا دیں. آپ مجھے بتائیں. آپ سزا دیں جو آپ کو نظر آتا ہے. کمال کی بات ہے جی، آپ سزا دیتے نہیں ہیں. اتنے مہینے گزر گئے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے نا کہ شہریار رفیقی نے جی ایچ کی جانے کی کال نہیں دی تھی. کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کی کال. اگر میں انٹروین کرنا چاہوں، احتجاج کے اوپر بھی رائے اس وقت بٹی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک ساؤنڈ ہے، وہ سنیے گا، سنائیے. وسطائیت کے چمچاگیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. سو وہ آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ دے آر پیپل ود ان جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک پہنچو. وہ جو سلمان صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے
हमारे कुछ लोगों को आउटसाइडर्स जो हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं, करके मोटिवेट कर रहे हैं और लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप जी आप एक्शन क्यों नहीं। लेकिन आपके केपी जी जिस सूबे से आपका ताल्लुक भी है, तो ज़ाहिर आप तो सारी पाकिस्तान की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हम सारा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। तो ये बाहर वाले नहीं कर रहे, डी चौक पे कब्जा करेंगे, ये बाहर वाले नहीं कह रहे ना। ये तो फिर भाई देखें, आई मीन ब्लॉक करना, धरना देना, कहीं बैठना, ये तो एक एहतजाज का पीसफुल तरीका है, ठीक है जी, इसमें कोई गलत। अब ये बात करते हैं जी कोर कमांडर हाउस पे किसने बोला, तो फजल रहमान साहब ने नहीं बोला था कि बाहर जाके धरना दो।